بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم خوشخبری کی، کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کون سی اہم خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پولیس نے ایک اور وارننگ جاری کی ہے اور کس طرح سے یہ آپ کو محفوظ بنا سکتی ہے، اس پہ کافی تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کروں گا اور اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین ورک پرمٹ سے کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائی کو، بیٹے کو ورک پرمٹ پہ بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اہم معلومات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین، پرتگال، جرمنی کی ڈبل نیشنلٹی کہاں تک پہنچی اور اس کا فیوچر کیا ہے۔ کافی دوستوں کی کمنٹس آ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو اسپین نیشنلٹی کے بارے میں جو اہم خبر ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ایک مرتبہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ اس وقت یہ خبر جو ہے وہ میڈیا میں کافی آئی، اس کا میں نے لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو آپ نے ریڈ بھی کیا ہوگا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پلانے دی چکے جو 2022 ہے وہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اتنی بڑی تعداد میں جو دوبارہ سے نیشنلٹی کی فائلیں جمع ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹایا جا سکے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح سے پہلے کافی زیادہ ڈیلے ہوتا تھا، سال، 1.5 سال، 2 سال، ایون 2011-12 میں، 13 میں جن لوگوں نے جو اپلائی کیے تھے ان کے 4-4 5-5 سال بعد نیشنلٹیز نکل رہی تھیں، تو اس طرح سے تو اب پروسیس نہیں ہے۔ بے شک ابھی تک پلانے دی چکے امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جو نیشنلٹی کا پروسیس ہے وہ ان سالوں کی نسبت کافی زیادہ تیز ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی جو بغیر پلانے دی چکے میں جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال جو ہے وہ بالغوں کا، جنہوں نے یہاں پہ ریزیڈنسی کے 10 سال پورے کیے ہیں، ان کی نیشنلٹیز نکل رہی ہیں۔ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ 8 مہینے 9 مہینے میکسیمم 1 سال میں ان کی فائلیں بھی پاس ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے پروسیس تو آلریڈی میڈیم لیول پہ چل رہا ہے، بہت زیادہ سست روی کے شکار نہیں ہے، لیکن اس کو مزید فاسٹ کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے اب حکومت نے جو پلانے دی چکے ہے وہ متعارف کروانے کا حتمی فیصلہ کیا، اور اب آنے قریب وہ پلان متعارف کروا دیا جائے گا، جس کے ذریعے فائلوں کو مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نپٹایا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ جب جمع کرواتے ہیں اپنی فائل تو کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی ایسی کمی نہ رہے جو بعد میں آپ کی کیس میں ڈیلے کا شکار بنے۔ بعض دوستوں کی طرف سے وہ جو 6 مہینے کی شرط ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کا فالتہ لگ کے آتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایسی جگہوں سے جمع کرواتے ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایکسپائری ڈیٹ ڈاکومنٹس کی کیا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز میں کافی زیادہ احتیاط کریں، ایکسپائری ڈیٹ کا دھیان رکھیے۔ اب پاکستان سے یا اپنی کنٹری سے آپ کو معلوم ہے کہ اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اگینسٹ یہاں سے ٹیسٹیشن میڈرڈ سے کروا لیں، وہ آپ کا فاسٹ کام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے کیس میں کافی تیزی آلریڈی آ جائے گی، کیونکہ آپ کی فائل جو ہے مکمل آلریڈی ہوئی ہوگی، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں ان کو جو ہے وہ دیر لگے، یا وہ آپ کو دوبارہ سے بھی لیٹر لکھیں اور دوبارہ آپ کو کمی پوری کرنے کے لیے کہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، حکومت کی طرف سے پلانے دی چکے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو نیشنلٹیز کا پروسیس ہے وہ کافی زیادہ تیزی ہو جائے گا۔ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے سے پلان میں چند مہینوں میں زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینوں میں فائلیں پاس ہو رہی تھیں، اسی طرح سے اس پلان میں بھی ہوں گی، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے ان فائلوں کو نپٹانا ہے جو کہ کافی سالوں سے ڈیلے کا شکار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فریش فائلوں کی طرف جانا ہے، جیسے کہ پچھلے پلان میں ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے پرانی فائلوں کو نپٹایا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپ ٹو ڈیٹ جو فائلیں تھیں ان کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کیا تھا۔ پولیس کی طرف سے ایک کافی اہم وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اس کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ نیا طریقہ کار جو ہے، نیا طریقہ واردات جو اپنایا گیا ہے لوگوں کو لوٹنے کا، اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ ابھی تو آلریڈی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک ایسے کیسز شیئر کیا ہے جس کا میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ محتاط رہیں۔ تو اب نئی وارننگ جو ہے یہ بھی سیم لائک اسی طرح آپ نے اس کے بارے میں
کافی زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ واردات کے ذریعے بھی آپ کو لوٹنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے اور بہت زیادہ لوگ لوٹے جا چکے ہیں۔ اس میں بھی کچھ گروہوں کو پکڑا گیا ہے جہاں تک ایکسیس ہو سکی ہے گورنمنٹ کی اور پولیس کی۔ کچھ گروہ ایسے ہیں جو ملک کے باہر بیٹھے ہوئے اور ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ایکسیس نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ، تو ان سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ یہ خاص طور پہ ایسا لنک ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دن کے 100 سے 200 300 ڈالر کما سکتے ہیں اگر آپ اس کورس کو یا اس فری جو ہماری ٹریننگ ہے اس کو جوائن کریں۔ آپ نے جیسے اس لنک کو کلک کرنا ہے، اس لنک میں ایسا وائرس ہوتا ہے، وہ آپ کے تمام سسٹم میں جو خفیہ پاسورڈ، جو یوزر نیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیک کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مین تو ان کا ٹارگٹ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اب ہر موبائل میں ایپ ہے بینک کی، اور ہر ایپ میں ہمارا پاسورڈ اور ہمارا یوزر نیم ہوتا ہے تاکہ ہم آن لائن بینکنگ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے اس طرح کے حربے اب استعمال کرنا شروع کیے ہیں۔ اس سے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ جیسے آپ کو کہ ایسا لنک آتا ہے جس نمبر سے بھی آتا ہے یا ان نون سے آتا ہے، آپ نے فوراً اس لنک کو کسی بھی صورت پہ کلک کیے بغیر اس کانٹیکٹ جہاں سے آپ کو آیا ہے وہ لنک، اس کو فوراً بلاک کر دینا ہے، اور اس کو جو ہے وہ رپورٹ کے بٹن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ اس کے بارے میں رپورٹ بھی آپ کر دیں کہ یہ اس طرح کے غلط لنک جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے سسٹم سے پاسورڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے ایسے کسی بھی کوڈ پہ کلک کر دیا ہے پچھلے دنوں میں یا پچھلے دن، تو آپ کو لازمی طور پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسورڈ چینج کر لینا چاہیے، اور اسی طرح دوسرے جو آپ کے امپورٹنٹ پاسورڈ اور یوزر نیم آپ کے موبائل میں ایڈ ہیں وہ بھی آپ کو تبدیل کر لینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ تمام پاسورڈ ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور اب وہ کسی بھی کارروائی میں آپ کے ساتھ کر کے آپ کا جو کچھ بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی تفصیل آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گی، کلک کریں اور اس کو ریڈ کریں۔ اسپین ورک پرمٹ سے متعلق کافی اہم معلومات ہے، کافی دوستوں کی طرف سے اس کے بارے میں کمنٹ آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ورک پرمٹ نکل رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو بلاتے ہیں کسی ورک پرمٹ پہ یہاں سے لے کے، وہ نکل رہے ہیں یہاں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ والد اگر اپنے بیٹی کو بلاتا ہے وہ ورک پرمٹ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ورک پرمٹ آپ اپنے کزن کو یا اس طرح کے دور کے کسی رشتہ دار کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ریلیشن شو کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان ورک پرمٹس پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ کی ریجیکشن ہوئی ہے، لیکن وہ امپریس ہی کیا انہوں نے جواز بنا کے ان کو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ جس کمپنی میں جا رہا ہے وہ ٹیکس ڈیفالٹر ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے، لیکن اس بیس پہ ان کو ریجیکشن نہیں دی گئی کہ آپ کا ریلیٹیو ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی ریزن نہیں ہے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس ریلیشن بیس پہ جو ہے آپ کو ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایگزمپشن ملے۔ ہیومن رائٹس ایگزمپشن جو ہے وہ بھائی کو مل سکتی ہے، بیٹے کو تو بہت زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں، اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ویزے لگ رہے ہیں، ورک پرمٹ مل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ورک پرمٹ کے سلسلے میں آپ اپنے وہاں پہ بھائی کو، بیٹے کو ایسے بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے کہ وہ بلوا سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ اچھا ارینج کریں، سیم لائک اریگو سوسیال والی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ نے ورک پرمٹ میں چیک کرنی ہے، اگر وہ پورا اتر رہا ہے تو آپ اس کو لے کے بھجوا سکتے ہیں اور بلوا سکتے ہیں۔ اسپین، پرتگال، جرمنی کی ڈبل نیشنلٹی کا معاملہ جو کہ کافی آگے تک بڑھ چکا تھا، اب اس کا فیوچر کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سابقہ حکومت تھی وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کافی بہتر تھی، اور انہوں نے کافی نئے پیکج جو ہیں وہ متعارف کروائے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ بھی پرابلم ہوتی تھی وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی قانون سازی کی جائے کہ ان کے لیے بہتری آئے اور ان کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اس حکومت کے بعد اب ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ اس حکومت نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے، جو پچھلی حکومت نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ ملے گا۔ انہوں نے کل یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہم اس پہ ریویو کریں گے
چیک کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کو اتنی آسانی کے ساتھ ووٹ کا رائٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ کیا ریویو کریں گے اس کے بارے میں آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جو ڈبل نیشنلٹی کے معاہدے ہیں وہ اس حکومت میں اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ تمام کوششیں پچھلی حکومت نے شروع کی تھیں، اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ تمام کا تمام صحرا جو ہے پرانی حکومت پہ جائے گا، تو اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے کوشش نہ کریں۔ اس وجہ سے ڈبل نیشنلٹی کے معاملے میں ابھی وقتی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ عن قریب اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیوز سامنے آئے، لیکن اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی یہ مسئلہ بہت جلد جو ہے وہ حل ہو سکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔